الصلاة خير من النوم۔ رسول اعظم کانفرنس جشن دستار بندی۔ توجہ ہے، مہربانی کرو ان بیٹیوں کو قرآن پڑھاؤ۔ ہاں صاحب کسی کے گھر میں شادی ہو تو جا کے تماشے دیکھو، جتنی امیری آ رہی ہے اتنی عیاشی مسلمانوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے نبی نے صحیح فرمایا تھا کہ دین غریبوں سے شروع ہوا تھا اور دین غریبوں میں جا کے سمٹ جائے گا۔ کیا آج یہ سچائی نہیں ہے؟ غریبوں کی بیٹیوں کو جا کر کے دیکھو جن کے کئی کئی دن کے ایک ایک لباس میں گزارے ہوتے ہیں لیکن ان کے سر سے دوپٹے نہیں اترا کرتے۔ وہ امیر جنہیں اپنی عمارت پہ ناز ہے، جن کو دولت پہ ناز ہے، کبھی ان کی بیٹیوں کو روڈ پہ گزرتا دیکھو، خدا کی قسم دیکھنے والے کو حیا آ جاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے مسلمان، کہاں گئی تیری غیرت؟ تیری نظروں میں مصطفیٰ نے حیا دی تھی، تجھے تو بہن کی عزت کا رکھوالا بنایا گیا تھا اور تو باپ ہو کر کے بیٹیوں کو ایسا لباس پہناتا ہے کہ دیکھنے والے کو حیا آیا کرتی ہے۔ تجھے تو مصطفیٰ نے بیٹی کی آبرو کا رکھوالا بنایا تھا، تیری آنکھوں کی حیا کہاں چلی گئی؟ تیری نظروں کی شرم کہاں چلی گئی ہے؟ تیری بیٹی سامنے ننگی کھڑی ہے، تجھے حیا نہیں آ رہی ہے۔ اور خدا کی قسم دعویٰ کیا کرتے ہو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو کیا ہم ویسے مسلمان ہیں جیسا مسلمان محمد بن قاسم دنیا میں آیا تھا؟ اٹھا کے دیکھو تاریخ اسلام کو، یہ ہندوستان کی سرزمین ہے، اسی سرزمین پر ایک عرب کی شہزادی کو یہاں کے غیر مسلموں نے جب قیدی بنایا تھا اور قید کے اندر ڈالا گیا تھا، اس کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو اسلام کی شہزادی نے اپنے خون سے خط لکھا تھا۔ اس وقت کا بادشاہ حجاج بن یوسف تھا اور خط کے اندر لکھا تھا اے بادشاہ تو ملک شام کے اندر بیٹھا ہوا ہے، دمشق کے تہوار میں تو بیٹھا ہے، اگر میری آبرو لٹ گئی تو یہ مت سمجھ لینا کہ قیامت میں تجھے نظر انداز کر دوں گی۔ اگر ہندوستان کی زمین پر میری آبرو لوٹ لی گئی تو یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا، میرے ہاتھ ہوں گے، تیرا گریبان ہوگا اور پکڑ کے سیدہ زہرا کے بابا کے سامنے لا کے کہوں گی او آقا یہ اپنے محل میں بیٹھا رہا تھا، میری آبرو لٹتی رہی تھی، یاد رکھ کیا تجھے جواب دینا ہے۔ اتنا خط لکھا ہے اللہ اکبر، جب حجاج بن یوسف کے پاس خط پہنچا ہے اس نے خط کو بڑا پریشان تھا، کوئی جواب اس کے پاس نہ تھا، اس کی ساری فوجیں ادھر ادھر لڑ رہی تھی لیکن اس کی نگاہوں کے سامنے اچانک مصطفیٰ کا سچا عاشق 18 سال کا جوان محمد بن قاسم گزرا۔ کہتا چچا یہ چہرے پہ مایوسی کیسی ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو چچا نے کہا تھا بھتیجے ایک بیٹی کا خط آیا ہے، کہا کون سا خط مجھے بھی دیا جائے؟ جیسے 18 سال کے جوان نے خط کو دیکھا تھا آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، خط پڑھ کے کہا تھا چچا اب بتا تیرا کیا فیصلہ ہے؟ چچا نے کہا تھا بیٹے ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تب 18 سال کے جوان نے کہا تھا اے چچا یا تو خود جاؤ بیٹی کو بچانے کے لیے ورنہ مجھے اجازت دو میں جاؤں گا 7 سمندر پار بیٹی کو بچانے۔ جیسے اتنی بات 18 سال کے جوان نے کہی تھی، چچا نے کہا تھا بیٹے تو کیسے جائے گا، اکیلا کیسے مقابلہ کرے گا فوجوں کا؟ کہا چچا یہ میرا کام ہے۔ اللہ اکبر، چچا نے کہا جیسے تیری مرضی ہو۔ آیا محمد بن قاسم مسجد کے منبر پہ کھڑا ہوا، جمعے کا دن تھا، کہا لوگوں جمعے کی نماز کے بعد ٹھہر جانا، کچھ بات کرنی ہے۔ اللہ اکبر اتنا کہنا تھا، نماز ہوئی ہے، جوان کوئی بوڑھا بھی نہیں گیا ہے، بوڑھے تو چھوڑو صاحب بچے بھی مسجد میں بیٹھے تھے۔ آج بھی اعلان کیا جاتا ہے ٹھہر جانا، ذرا مدرسے کے تعلق سے کچھ بات کرنی ہے تو لوگ بغلوں میں چھپ چھپ کے نکل جایا کرتے ہیں، شاید سیمنٹ کا کٹا مانگ لیا جائے، ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے گٹی مورم مانگ لے، ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے سریا مانگ لے۔ اور یار ایسے دین کے عاشق ہوا کرتے ہیں۔ یہ دیکھ محمد بن قاسم نے کہا تھا کہ چچا پھر اجازت دو، مسجد میں آ کے منبر پہ کہا تھا نماز کے بعد ٹھہر جانا، کچھ بات کرنی ہے، نماز ہو گئی ہے، بچہ بھی بیٹھا ہے، جوان بھی بیٹھا ہے، محمد بن قاسم کا انتظار ہے۔ آئے محمد بن قاسم منبر پہ، ہاتھ میں خط لیا اور لینے کے بعد کہا نبی کا کلمہ پڑھنے والوں اسلام کی شہزادی نے 7 سمندر پار سے مدد کے لیے پکارا ہے۔ اس کے بعد جب خط پڑھنا شروع کیا تھا اور خدا کی قسم صرف جوان نہیں رو رہے تھے، 70 سال کا بوڑھا بھی رو رہا تھا، 10 سال کا بچہ بھی رو رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے کہا تھا او لوگوں اب بتاؤ کیا تم میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ 7 سمندر پار جا کے بہن کی عزت بچانی ہے، بتاؤ ساتھ دو گے کہ نہیں دو گے؟ اتنا کہنا تھا، کان کھول کے سن لو، جیسے محمد بن قاسم نے کہا تھا 7 سمندر پار سے بہن کی آبرو بچا کے لانی ہے، بتاؤ ساتھ دو گے کہ نہیں دو گے؟ تو صاحب صرف جوان نہیں بولا تھا، بوڑھا نہیں بولا تھا، 10 سال کا بچہ بھی کھڑا تھا، جوان بھی کھڑا تھا، بوڑھا بھی کھڑا تھا، اور سب نے کہا تھا قاسم یہ نہ پوچھ کہ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، اتنا بتا دے
طاقت ہو تو گھر سے تلواریں لے آئے، اگر وقت نہ ہو تو ہم تیرے ساتھ ساتھ سمندر پار خالی ہاتھ جانے تیار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، رسول اعظم کانفرنس، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر۔ محمد بن قاسم نے کہا تھا چچا میں جانا چاہتا ہوں، مسجد میں لوگوں نے کہا تھا قاسم یہ بتا تلوار گھر سے لینے کا وقت ہے یا پھر یہاں سے سیدھے ساتھ سمندر پار جانا ہے۔ یہ عشق کے جذبے تھے۔ آج کسی کی بیٹی کی آبرو لٹے ہم تماشائی بنے سوشل میڈیا پہ دیکھتے، کہتے یہ کہانی ہمارے شہر کی تو ہے نہیں، یہ تو دوسرے شہر کی کہانی ہے، یہ دوسرے صوبے کی کہانی ہے۔ اور یار کلمہ پڑھنے والی کسی کی بیٹی کی کہیں بھی آبرو لٹے، بات شہر اور دوری سے نہیں ہوتی ہے، بات تو مدینے والے کی نسبت سے ہوا کرتی ہے۔ ہماری غیرتیں مر چکی ہیں، ہے آنکھوں میں نہیں رہی۔ آ رہا ہے 1 اپریل، کب ہے یہ؟ کل ہی ہے نا، 12 کے بعد شروع ہو گیا۔ ہماری قوم اس دن کو جھوٹ بول کر کے مستیاں کیا کرتی ہے۔ وہ اللہ سے ڈرو، تم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہمارے دین نے تو ہمیں مذاق میں بھی جھوٹ کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں اس سے بچنا، وقت ہوتا تو اس پہ مکمل بات کرتا، اگر صرف اسی پہ بات کروں تو میری بات رہ جائے گا، اجازت ہو تو بات پوری کروں۔ خیریت ہے نا؟ سارے کہہ دو یا رسول اللہ۔ اللہ محفوظ رکھے۔ اب 1 اپریل کو تو نہیں منانا ہمیں، اگر ہم منائیں گے تو 1 رمضان منائیں گے، 1 ربیع النور منائیں گے۔ ہاں اللہ بھلا کرے۔ آؤ اپنی حدوں میں آ جاؤ۔ تم دیکھ رہے ہو نا دنیا نے تمہیں کتنا تنہا کر دیا ہے، تم ہر میدان میں ہر موڑ پہ اکیلے کھڑے ہو، تمہارے ساتھ آج کوئی نہیں، اور کوئی نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ آج ہمیں مصطفیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، آج ہمیں اپنے نبی کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور مہربانی کرو عادت عشق کی ڈال دو، کرم مدینے والے کا ہونا شروع ہو جائے۔ ہاں عادت بنا لو، اور پھر دیکھو جب سچا عشق ہو تو پھر اللہ رتبے کیسے بلند کرتا ہے۔ محمد بن قاسم چلے، 7 سمندر پار آئے، اسی زمین پہ آ کر کے انہوں نے سندھ کی زمین پہ آنے کے بعد بیٹی کو آزاد کرایا، اور آزاد کرا کے جب واپس جانے لگے کسی نے کہا تھا محمد بن قاسم ڈر نہیں لگا 7 سمندر پار آتے ہوئے؟ تو مسکرا کے کہا تھا میں غیرت دار بھائی ہوں، بے غیرت بھائی نہیں ہوں، غیرت دار بھائی ہوں، بے غیرت تو نہیں۔ کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا تھا کہ میں یہ سوچ کے چلا تھا اگر مر بھی جاؤں گا تو دنیا جب بھی تاریخ پڑھے گی یہی کہے گی ایک غیرت دار بھائی تھا جس نے بہن کی آبرو کے لیے جان لٹا دی تھی۔ کہا میں بہن کی آبرو بچانے آیا تھا، اور مدینے والے کے صدقے میں بچا کے بھی لے کے جا رہا ہوں۔ جب لے کے چلا نا تو کسی نے کہا تھا محمد بن قاسم تو رہنے والا کہاں کا، یہ رہنے والی کہاں کی، آخر اس کا درد تیرے دل میں کیسے جاگا؟ محمد بن قاسم نے کہا تھا لوگو یہ وہ درد ہے جو مدینے والے مصطفیٰ نے ہمارے دلوں میں پیدا کر دیا۔